بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی کسی نے آپ کو اتنا دکھ دیا ہے کہ آپ معاف کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پائے، اور پھر لوگوں نے آپ کو ہی غلط کہنا شروع کر دیا؟ شاید اس وقت یہ الفاظ آپ کی کہانی ہے۔ شاید آپ کا دل اتنی گہرائی تک ٹوٹ چکا ہے کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک خاموش درد چھپا ہوا ہے۔ آپ ہر روز ہر لمحے اپنے زخم کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ پہلے سے زیادہ تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، آپ رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس بار معاملہ کچھ مختلف ہے۔ اس بار زخم صرف دل پر نہیں لگا بلکہ اعتماد پر لگا، اور جب اعتماد ٹوٹتا ہے تو صرف رشتہ نہیں ٹوٹتا، انسان کے اندر بہت کچھ بکھر جاتا ہے، اور انسان کے بکھرنے کے بعد وہ اکثر خاموش ہو جاتا ہے۔ اور جب لوگوں نے آپ کو اس حال میں دیکھا تو انہوں نے آپ کے زخم نہیں دیکھے، صرف آپ کی خاموشی دیکھی، اور پھر آپ پر عدم برداشت اور بے رحمی کا الزام لگا دیا۔ آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ معاف کرنے کی طاقت بھی کم پڑ جاتی ہے، مگر کسی نے آپ کا درد نہیں سمجھا، اور سب یہی کہتے رہے کہ بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ اور اسی دباؤ کے تحت ایک دن آپ نے خود سے بھی ایک سوال پوچھ لیا، کیا میں اتنا ہی بے رحم ہو گیا ہوں، یا مجھے یہ حق بھی نہیں کہ میں ہر ٹوٹے ہوئے رشتے کو پہلے جیسا کرنے سے انکار کر دوں؟ میرے دوست، خود پر آسانی کرنی چاہیے۔ ہر زخم فوراً نہیں بھرتا، اور ہر غلطی بھی معاف نہیں کی جا سکتی۔ کچھ زخم صرف وقت نہیں، فاصلے بھی مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، کچھ چہروں کو ہم زندگی بھر دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور کچھ رشتوں کو وہیں دفن کر دینا چاہیے جہاں ٹوٹے تھے، کیونکہ ہر واپسی سکون نہیں دیتی۔ جیسے کچھ دریا اگر اپنی روانی پر دوبارہ لوٹ بھی آئیں تو ان کا پانی شفاف نہیں رہتا، گدلا ہو چکا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں رہتا۔ لیکن اگر کبھی آپ کو احساس ہو کہ صرف آپ ہی ایسے درد سے گزر رہے ہیں، تو آقا و مالک جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کیجئے گا۔ وہ ہستی جن کی زندگی ہر زخمی دل کے لیے سب سے بڑی تسلی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دی۔ میدان جنگ میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر تھے، لیکن غزوہ احد میں ایک غلام جس کا نام واشی تھا، اسے لالچ دی گئی کہ اگر تم حضرت حمزہ کو شہید کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ پھر میدان جنگ میں ایک نیزہ پھینکا گیا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جسم مبارک پر ایسی جگہ پر لگا کہ وہ اللہ کا شیر شہید ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ فاتحہ مکہ کی حیثیت سے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ واشی کو جب معلوم ہوا تو وہ اپنے کیے ہوئے کام کے خوف سے مکہ چھوڑ کر طائف چلا گیا۔ پھر ایک دن اس کو کسی نے بتایا کہ تم کس سے بھاگ رہے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، اپنے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ اور آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے بھی اسلام قبول کر لیا وہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ سن کر واشی نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور حاضر ہوگا، اور پھر جب وہ حاضر ہوا تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم واشی ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے حمزہ کو
شہید کیا ہے؟ تو اس نے سر جھکا کر عرض کی، معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسا آپ تک پہنچا ہے، لیکن میں یہاں گواہی دینے آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن ایک ایسا جملہ فرمایا جس کو سن کر آج بھی دل ہل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو جب میرے سامنے آؤ تو اپنا چہرہ چھپا لیا کرو۔ اس کے بعد واشی رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے۔ میرے دوست، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں معافی اور فاصلہ دونوں کے درمیان فرق سمجھ آ جاتا ہے۔ انسان معاف تو کر دیتا ہے لیکن بھولتا کبھی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سبھی کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔